زہرا کاظمی نے اپنے والد کو بتایا کہ جناب دیکھیں نکاح کے معاملات جو تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے. اتنی سی بچی کو بھی یہ پتا تھا کہ نکاح کے معاملات کیا ہوتے ہیں, لیکن اس کو نہیں پتا کہ جناب نکاح ہوا نہیں ہوا, کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ ظہیر جو ہے وہ پورا دن اس کو گھبرے میں بند رکھتا تھا. ایک دن اس کے معاملات اتنے خراب ہوئے کہ ظہیر نے اس کو نکالا اور نکال کے باہر کھڑا کر دیا. اس کے بعد اس نے پھر دادا دربار میں جا کے رات گزاری اور پھر اس نے ایک اپلیکیشن تیار کی, اور اپلیکیشن تیار کرنے کے بعد جناب اس نے عدالت میں جمع کرائی اور پھر اس کو دارالامان منتقل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب والا 17 تاریخ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور تقریباً 4 دن پہلے 13 تاریخ کو مہدی کاظمی صاحب کی ایک طویل عرصے بعد اپنی بیٹی سے ملاقات. مہدی کاظمی صاحب کی گھرانے کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی. زہرا کاظمی کی اپنے گھر والوں سے, اپنے والدین سے ملاقات ہوئی. بڑی اچھی خوشگوار ملاقات تھی. اس ملاقات میں سب اچھی چیزیں نکل کر سامنے آنی چاہیے تھی, لیکن اس ملاقات کے بعد ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اس ملاقات کو ہر کسی کو سراہنا چاہیے تھا, چاہے وہ مہدی کاظمی صاحب کے حق میں بات کرے یا ان کے اگینسٹ میں بات کرے, کیونکہ جو اگینسٹ میں بات کرنے والے ہیں وہ یہی تو سوال اٹھاتے تھے کہ مہدی کاظمی صاحب کس طرح کے باپ ہیں یار. ایک طویل عرصے سے بچی شیلٹر میں موجود ہے, انہوں نے آج تک اپلیکیشن دائر نہیں کی کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں. اب جب ملاقات ہو گئی تو پہلے تو ملاقات کو ڈینائی کیا جانے لگا کہ جناب 5 گھنٹے انتظار کرایا, اور انتظار کرانے کے بعد ٹائی فش ہو گیا, ان کو بھیج دیا جناب کہ بھائی نہیں ملاقات نہیں کرنی. حالانکہ یہ ملاقات صرف مہدی کاظمی, ان کی بیگم, دونوں بچیوں کی زہرا کاظمی سے نہیں تھی, بلکہ ایک جج صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھی, سائیکالوجسٹ بھی وہاں پر موجود تھے, جو کہ پل پل کی چیزوں کو ریکارڈ کر رہے تھے اور اس سے اندازہ لگا رہے تھے بچی کے ساتھ پچھلے 6 مہینے میں کیا کچھ ہوتا رہا. اب جناب بہت ساری چیزوں کا میں آگے ذکر کروں گا, لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد دلاتا چلوں. کچھ عرصے پہلے جب یہی بچی زہرا کاظمی کراچی نہیں لائی گئی تھی تو لاہور میں ایک اپلیکیشن دائر کی گئی, اور یہ اپلیکیشن دارالامان کی جانب سے, مطلب وہاں پر جانے کے بعد دائر کی گئی تھی, اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں موقف اپنایا گیا تھا اس اپلیکیشن کے اندر, جس میں مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی زہرا کاظمی نے یہ اپلیکیشن کسی وکیل کے تھرو دائر کروائی تھی, اور اس میں موقف اپنایا تھا کہ جناب میرے والدین سے بھی بڑے خراب تعلقات ہیں, میں ان کا گھر چھوڑ کر آئی ہوں, بہت برے حالات ہیں, اور میری شوہر سے بھی ناچاکی ہو گئی ہے, اس لیے میں نے اس کا گھر بھی چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد میں نے ایک رات دادا دربار میں گزاری ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے شیلٹر دیا جائے, میری حفاظت کی جائے, میری جان کو خطرہ ہے, اور مجھے دارالامان منتقل کیا جائے. اس کے بعد اس کو دارالامان منتقل کر دیا گیا تھا. یہ تمام باتیں آپ کو یاد ہوگی. اچھا جناب, اس چیز کا ذکر, اس واقعے کا ذکر اس ملاقات کے اندر کیا گیا. بہت ساری چیزیں ہیں مہدی کاظمی صاحب اس ملاقات کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ نہیں بتا پا رہے, اور ظاہر سی باتیں بتانی نہیں چاہیے, کیونکہ قانونی معاملات ہیں, ابھی ان کو قانونی جنگ لڑنی ہے ظہیر اور شبیر کے خلاف, اور ان کے ترجمانوں کے خلاف ایک قانونی جنگ لڑنی ہے. لیکن اس واقعے کا ذکر ہے تو جناب جو ذرائع کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ سوال کیا, تو مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے جب یہ سوال کیا گیا تو زہرا بتایا جاتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں سورسز اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ جناب زہرا کاظمی کی جانب سے کہا گیا کہ ظہیر جو ہے وہ نامساعد حالات میں اس کو رکھتا تھا. ایک تو نکاح کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ جب یہ نکاح ہوا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا. جو نکاح خواہ ہے اس نے بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ میں نے تو نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے, گواہ کہہ رہا ہے میں نے سگنیچر کی نہیں ہے. تو بھائی یہ نکاح تو نکاح ہوا نہیں نا, پہلی بات تو اس نکاح کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا ہے, اس کو عدالت متنازع قرار دے رہی ہے. لیکن ظہیر اور اس کے ترجمان جو اس کو نکاح کہہ رہے ہیں تو نکاح تو ایک طریقے سے ہوا ہی نہیں. یہی بات زہرا کاظمی نے اپنے والد صاحب کو بتائی کہ جناب نکاح تو نہیں ہوا, اور اس کی ایک اور شواہد اور شہادت اس طرح سے ملتی ہے کہ جہاں بیٹھ کے وکیل کے آفس میں نکاح پڑھایا جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ بتایا جا رہا تھا اسی کے برابر والے روم میں نور بی بی بھی موجود تھی. نور بی بی وہاں پر موجود تھی, اور نور بی بی نے جناب ایک انٹرویو کے دوران یہ بات بولی, یہ بتایا کہ جناب مجھے نہیں پتا کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ جب یہ نکاح ہو رہا تھا تو میں برابر والے روم میں بیٹھی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں کہ برابر والے روم میں ہو کیا رہا ہے. مجھے پتا تھا کہ زہرا کاظمی اور جو ظہیر ہے میرا بیٹا وہ برابر موجود ہے. اب آپ سوچیے ایک سیکنڈ کے لیے, یہ وہ ماں ہیں جن کے نامساعد حالات میں, عجیب سے سرکمسٹینسز میں, غیر معمولی حالات میں ان کے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے, اور وہ ایکسائٹیڈ ہی نہیں ہے, ان میں ذرا سی ایکسائٹمنٹ لیول نہیں ہے, برابر والے روم میں بیٹھی نہیں ہے, صرف نکاح پڑھانے کی بات ہو رہی ہے اور وہ برابر والے روم میں بیٹھی ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ بات انہوں نے ایک یوٹیوبر کو باقاعدہ بتائی ہے, مینشن کی ہے. اب یہ جذبات میں الفاظ نکل گئے, کس طرح سے نکل گئے, انہوں نے کہا مجھے آئیڈیا نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا چلا کہ برابر والے روم میں ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے.
اور شاید پھر بعد میں مجھے بتایا گیا کہ جناب نکاح پڑھا دیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ نکاح ہوتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, نہ نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھا, نہ سگنیچر کرتے ہوئے دیکھا. یہی بات زہرا کاظمی نے اپنے والد کو بتائی کہ جناب دیکھیں نکاح کے معاملات جو تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آئے. اتنی سی بچی کو بھی یہ پتا تھا کہ نکاح کے معاملات کیا ہوتے ہیں, لیکن اس کو نہیں پتا کہ جناب نکاح ہوا نہیں ہوا, کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ ظہیر جو ہے وہ پورا دن اس کو گھبرے میں بند رکھتا تھا. ایک دن اس کے معاملات اتنے خراب ہوئے کہ ظہیر نے اس کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. اس کے بعد اس نے پھر دادا دربار میں جا کے رات گزاری اور پھر اس نے ایک اپلیکیشن تیار کی, اور اپلیکیشن تیار کرنے کے بعد جناب اس نے عدالت میں جمع کرائی اور پھر اس کو دارالامان منتقل کیا گیا. یہ تمام باتیں ذرائع کوڈ کر رہے ہیں کہ تمام باتیں, یہ تمام چیزیں مینشن ہوئی ہیں. اس ملاقات کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے ظہیر کے ترجمانوں کا سب سے بڑا جھوٹ. انہوں نے یہ بولا یہ ملاقات تو ہوئی, پہلے یہ بولا ملاقات نہیں ہوئی, پھر یہ کہا کہ ملاقات 5 گھنٹے کی نہیں ہوئی. مہدی کاظمی صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, مہدی کاظمی صاحب تو کہہ رہے ہیں 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, لیکن 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. میرے اپنے سورسز نے اس بات کو کنفرم کیا. سورسز کون تھے؟ ظہیر کے وکیل تھے. وہی ظہیر کا وکیل عدالت میں کھڑے ہو کے نیکسٹ ڈے یہ بات عدالت کو بولتا ہے کہ بھائی 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, کیونکہ ظہیر کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی کہ ماں باپ مل سکتے ہیں تو میں بھی ملنا چاہتا ہوں. تو جب عدالت نے پوچھا کہ ملاقات ہوئی ہے تو ظہیر کے وکیل نے کہا جی سر 5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. اب جھوٹا کون ہے اس بات کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا, آپ نے خود کرنا ہے کہ جناب جھوٹا کون. دوسری بات جناب, آپ ان کے ترجمانوں کی بے شرمی اور بے حسی ایک طرح سے چیک کریں. یہی بات کہہ رہی ہیں, یا وہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی تھی کہہ رہے تھے کہ مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ ہم کھلونے لے کے گئے. اب وہی بات بولتی ہیں 18 سال کی لڑکی, ویسے تو 18 سال اس کی عمر نہیں ہے, 15 سال عمر ہے. 15 سال کی بچی بھی کیا کھلونے سے کھیلے گی؟ 18 سال انہوں نے بولا کہ بھائی 18 سال کی بچی کیا کھلونے سے کھیلے گی؟ اس کا کھلونا تو باہر ضمانت پر گھوم رہا ہے. یہ میرے خیال سے بلو دی بیلٹ بات. کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکی کے بارے میں, لڑکی ذات کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح کی گھنونی بات نہیں کرنا چاہیے. اس کو نہیں کر سکتی ہے اور نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے گھریلو معاملات کس طرح کے ہیں, آپ کا براٹ اپ کس طرح کا ہے, آپ کی تربیت کیا ہے, آپ کے کیا معاملات ہیں, کس طرح کے, آپ کے گھر میں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے نہیں کی جاتی ہے, یہ آپ کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. اس معاشرے میں جس طرح سے گند گھولنے کی کوشش کی گئی, جس طرح سے بچیوں کو بھگا کے ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کی کوشش کی گئی, ان کو دلہن بنا کے پیش کیا گیا, باتیں کی گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے, مزے کی بات یہ دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ چلے کر لیا ایک بندی نے گھر چھوڑ کے نکاح کر لیا, وہاں تک آپ بات کر رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے. اس کے والد کے بارے میں مغلظات بکوائی گئی, غلط باتیں کی گئیں, بدتمیزی کروائی گئی. یہ وہ لوگ ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے جناب؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست ہے آپ سے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.